بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالقعدہ کا مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے اور ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ ذوالحجہ کے مہینے سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہر موقع پر ہماری بھرپور رہنمائی فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات سے ہمیں باخبر کیا ہے، تو اسی طرح اس مہینے سے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے ایسی ہدایات ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم آخرت کا بہت سارا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ ذوالحجہ مہینے سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، ان میں سے پہلی ہدایت تو وہ ہے کہ جو ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اختیار کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اپنے جسم کے غیر ضروری بال اور ناخن جو ہے وہ صاف کروا لیں، اور ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کا جانور ذبح کرنے تک مستحب عمل یہ ہے کہ اپنے جسم کے بال بھی نہ کاٹے جائیں اور ناخن بھی نہ کاٹے جائیں۔ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ہم اپنے بال بھی صاف کروا لیں اور اپنے ناخن بھی کاٹ لیں۔ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر عید الاضحیٰ کے دن تک کل 10 راتیں اور 9 دن بنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی عبادت کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے، اور ان 10 راتوں کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ سورۃ فجر کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی یہ پہلی 10 راتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں عبادت کرنے کا حکم فرمایا، اور اس کی صورت یہ بیان فرمائی کہ ان 9 دنوں کے اندر روزہ رکھا جائے اور ان کی راتوں کے اندر عبادت کی جائے، اور فضیلت کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ان 10 راتوں کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر رات پر شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر روزے کے بدلے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سارے روزے نہ رکھ سکے تو کچھ نہ کچھ روزے ضرور رکھ لینے چاہیے، اور 9 ذوالحجہ کے روزے کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ تو ہر ایک کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور رات کی عبادات سے متعلق جو حکم ہے وہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم عشاء سے لے کر فجر تک شب بیداری کریں اور ساری رات جا کر عبادت کریں تو پھر ہی ہماری عبادت سمجھی جائے گی۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اس کو کرنا چاہیے، لیکن اگر ساری رات جا کر عبادت نہ کر سکیں تو کچھ نہ کچھ وقت ہمیں عبادت میں ضرور صرف کرنا چاہیے۔ مثلا عشاء کی نماز کے بعد جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیں کچھ نوافل پڑھ لیں، کچھ تھوڑی تلاوت کر لیں، کچھ اللہ کا ذکر کر لیں، کچھ اللہ تعالیٰ سے مناجات اور دعائیں مانگ لیں، تو اس سے انشاءاللہ اس رات کی عبادت کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں صبح تہجد کے وقت اٹھ کر نماز تہجد کا اہتمام کر لیا جائے۔ ویسے تو تہجد کا اہتمام ہمیشہ ہونا چاہیے، لیکن یہ چونکہ خاص عبادات کی راتیں ہیں، ان راتوں میں تو خاص اہتمام کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور 9 ذوالحجہ کے روزے کی خاص فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ کفارہ فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو عام دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، البتہ ایسا شخص جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر جہاد میں نکلے اور پھر ان میں سے کوئی بھی چیز واپس نہ لا سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی فضیلت ان تمام اعمال سے زیادہ ہے، یعنی اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا ہے۔ اس مہینے کے اعمال میں سے ایک عمل جس کا ہمیں حکم آیا ہے وہ یہ ہے کہ 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق کا اہتمام کیا جائے، اور یہ تکبیرات تشریق پڑھنا ہر مرد عورت پر واجب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ تکبیرات تشریق کو پڑھ لیا جائے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تھوڑا بلند آواز سے پڑھیں، اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آہستہ آواز سے پڑھیں۔ تکبیرات تشریق یہ ہیں:
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کی جو واجب مقدار ہے وہ 1 مرتبہ ہے، اس سے زیادہ مرتبہ بطور ذکر کے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ ان تکبیرات کا پڑھنا چونکہ واجب ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص اس کو نہیں پڑھے گا تو نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ گنہگار بھی ہوگا۔ ان تکبیرات کی پابندی کرنے کے لیے مردوں کے لیے تو بہت آسانی ہے کہ جب مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو جب سلام پھیرتے ہیں تو اگر کسی کو یاد نہ ہو تو دوسرے سے سن کر وہ یاد آ جاتا ہے، یعنی تکبیرات تشریق پڑھنے کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس ماحول کی وجہ سے یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ اس میں عورتوں کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ چونکہ گھر میں انفرادی نماز پڑھتی ہیں، اس لیے کبھی یاد رہ جاتا ہے اور کبھی یاد نہیں رہتا۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی علامت متعین کر لینی چاہیے۔ مثلا جو ان کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں پر دیوار کے اوپر لکھ کر لگا لیں، تکبیرات تشریق لکھ کر لگا لیں، یا کوئی اور ایسا جملہ لکھ لیں کہ جس کی وجہ سے یاد آ جائے، یا اپنے جائے نماز کے اوپر کوئی ایسا نشان لگا لیں، کوئی ایسا دھاگا باندھ لیں کہ اس دھاگے پہ جب نظر پڑے تو یاد آ جائے کہ یہ دھاگا کس وجہ سے باندھا ہوا ہے۔ اس طرح کی اگر نشانی متعین کر لی جائے گی تو اس سے انشاءاللہ ان کو یاد دہانی ہوتی رہے گی۔ اس مہینے سے متعلق ایک حکم یہ ہے کہ جب شب عید ہو، یعنی صبح کو عید ہو اور اس سے پہلے والی جو رات ہے، اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو، دونوں عیدوں کی راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اور اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جو آدمی شب عیدین میں عبادت کا اہتمام کرے گا تو اس کا دل اس دن بھی مردہ نہیں ہوگا جس دن سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو زندہ رکھیں گے۔ عام طور پر لوگ ان راتوں میں فضولیات لغویات میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں یا عید کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں اور عبادت کی طرف توجہ اور دھیان نہیں جاتا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد جب عید کا دن شروع ہو جائے، عید کا دن شروع ہونے پر حکم یہ ہے عید کی تیاری میں غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ اور جب عید کے لیے نکلیں تو عید الاضحیٰ کے دن حکم یہ ہے کہ بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں۔ تکبیرات وہی جو تکبیرات تشریق ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو مردوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائیں۔ اس دن کی ایک سنت یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ بھی کھایا پیا نہ جائے۔ سب سے پہلے اس دن اپنے قربانی کے جانور کا گوشت کھایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ آپ عید الفطر کے دن کچھ نہ کچھ میٹھی چیز کھا کے عیدگاہ کی طرف جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کھائے پیے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے اور سب سے پہلے اپنے جانور کا گوشت کھاتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر کوئی بآسانی اس پہ عمل کر سکے تو انشاءاللہ اس کو اس فضیلت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس پہ عمل نہ ہو سکے، مثلا قربانی کا جانور جلدی ذبح ہونے کی کوئی صورت نہ ہو، شام کو جا کر ذبح ہو یا اگلے دن ذبح ہونا ہو، تو اس صورت میں اگر کچھ کھا پی لیا جائے تو گناہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اس کو روزے کا نام دیتے ہیں، اس کو روزے کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کچھ کھا پی لیا جائے، کوئی آدمی بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے، یا کسی بھی وجہ سے یا بلا وجہ کچھ کھا پی لے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر بآسانی اس پہ عمل ہو سکے تو اس سنت پر بھی عمل کر لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد قربانی کے جانور کے گوشت کی سنت یہ ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اپنے گھر میں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ہمیں ان تمام سنتوں پر عمل کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ زندگی میں مختلف مواقع آتے ہیں اور یہ اسی لیے آتے ہیں کہ اعمال کے اندر جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ان سنتوں پر عمل کر کے ہم اپنی کمی کوتاہی کی تلافی کر لیں، اور جس موقع کی جو سنت ہے اس موقع میں اس سنت پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کے ہم مستحق بنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اشاعت اور ان کو فروغ دینے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام اسلامک بیانات اور مسائل جاننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں مفتی انصر آف آفیشیلز کو۔